मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। ज़ानी को जो दुनिया में सबसे पहला अजाब मिलता है ना, वो ये मिलता है कि उसको इस गुनाह का चस्का लग जाता है। वो जिना करता है ये सोच के कि सिर्फ एक दफ़ा करूँगा, लेकिन ये हमेशा सोच सोच के करता रहता है और इसी हाल में उसकी मौत आ जाती है। ज़ानियों में मरता है वो। ये बहुत बड़ी भूल है कि मैं एक दफ़ा गुनाह कर लूँ फिर तौबा कर लूँगा। और ये शैतान इसलिए करवाता है, यार देखें तो सही इस गुनाह में लज्जत कैसी है, जायका कैसा है। ऐसे ही अल्लाह की तरफ से उस पर फिटकार बरसती है ना ज़ानी पर, वो तड़पता है कि मुझसे छूट जाए। किसी किसी को अल्लाह तौफीक दे देते हैं, लेकिन आम तौर पर क्या होता है, गया बस। इतना मुश्किल होता है फिर उसको इससे, इस दलदल से निकलना। अल्लाह कहते हैं अब गंद में मुंह मारा है, गंद में रहो। अब गंद खाया है ना, अब गंद खाया तो अब गंद में रहो। फिर गंदगी में उसको मजा आता है फिर वो। इसलिए अल्लाह का वास्ता, जिन लोगों से जिना नहीं हुआ, अल्लाह का वास्ता कभी भी इस गुनाह के करीब मत फटको। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिना मत करो, अल्लाह ने कहा वला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब मत जाओ। करीब कैसे करीब जाता है इंसान? आपके घर में कोई रिश्तेदार जवान लड़की आ गई है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, आप घर से बाहर निकल जाओ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, लोग मुझे बताते हैं कि कोई मेरी रिश्तेदार खातून आई, जवान थी, कज़न थी, घर में मैं था, वो अकेली थी, वो आ गई तो मेरी बड़ी अजीब कंडीशन हो गई, मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत मुश्किल से बचा मैं उनसे कहता हूं आप घर से निकले क्यों नहीं? ये तो आप करीब तो चले गए ना। जब एक जवान लड़की आपके घर में आई है, आपको उस वक्त घर में नहीं होना चाहिए, निकल जाओ वहां से। ऐसे दूर भागो ज़िना से, इतना दूर भागो। अंबिया ऐसे ही करते थे, तभी तो बचते थे वो। जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, वो ये नहीं कि ज़िना नहीं किया, वो हमेशा ज़िना से दूर भागे। हमारे उस्ताद ने एक वाकया सुनाया था हमें, किताबों में ये वाकया लिखा है कि एक तालिब इल्म था, पुराने वक्तों की बात है, रात को मस्जिद में चिराग लेके मुताला कर रहा था। पहले ज़माने में लाइट वाइट तो नहीं होती थी, गाड़ियों के सफ़र नहीं थे, ऊँटों के सफ़र थे, तो मुसाफिर लोग बाज़ दफ़ा आके मस्जिदों में ठहरते थे। तो उसने देखा कि एक जवान लड़की है, पर्दे में है लेकिन खूबसूरत जवान लड़की, वो आई और उससे कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे एक रात मस्जिद में गुजारने दे दो। बाकी यानी सही थी वो, इसी तरह हुआ तो कहीं भटक गई थी। शहर में भी बाज़ दफ़ा लोग भूल जाते थे ना कि रास्ता भटक जाते थे। तो अब ये परेशान था कि मैं इसको रात को अगर पनाह देता हूं तो मुझे शैतान बरगलाएगा, और इस लड़की को अगर मैं पनाह नहीं देता तो ये कहां जाएगी रात को, कोई और इसकी इज्जत से खेलेगा। तो उसने बहरहाल उसको ठिकाना दे दिया, उसको कहा कि आप उधर उस तरफ जाके सो जाएं। नतीजा क्या निकला है कि वो लड़की इसको देख रही थी, ये करता क्या है, उसको भी अपनी इज्जत का डर था ना कि कहीं ये दस्तदराजी ना करे। तो ये नौजवान जिस चिराग में मुताला कर रहा था, मुताला करते करते उसकी आग में अपनी उंगली लेके जाता और उसको जलाता। जैसे ही वो जलने लगती तो इस उंगली को वापस खींच ले, एकदम तपिश आग लगती ना, वापस खींचता। फिर थोड़ी देर बाद ये उंगली उसमें लेके जाता, फिर वापस खींचता। पूरी रात ये करता रहा है और अपनी उंगली को जलाता रहा है। सुबह उठ जैसे ही हुई है, इसने फौरन, सुबह सादिक हुई ना फजर की अजान के बाद, इसने फौरन उस लड़की से कहा यहां से चली जाओ, फौरन यहां से फौरन चली जाओ। उसने कहा अल्लाह की कसम उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये मुआजरा नहीं बताओगी, रात तुमने किया है। तो कहने लगा ये मेरा और अल्लाह का मामला, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसने फिर अल्लाह का वास्ता देखेगा, उसने कहा मैं जाऊंगी नहीं यहां से जब तक बताओगे नहीं। उसने कहा शैतान मुझे वरगला रहा था कि एक जवान लड़की है, अजनबी है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो जिना कर लो इससे, कोई देखने वाला नहीं है। शैतान मुझे लेके जाता था तो मैं अपनी उंगली आग में जलाता था, अपने नफ्स को यह समझाने के लिए कि दुनिया की आग बर्दाश्त कर सकता है, जहन्नम की भी बर्दाश्त कर लेना, जहन्नम की भी बर्दाश्त कर लेना फिर। और अगर तुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा?
کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی کہ یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی. حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے, 70 گنا زیادہ گرم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی, ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگی جیسے ہانڈی کھولتی ہے, ایسا روئے صحابہ. حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے, اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئیں. اور عرض کیا واللہ انہا لکافیۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے, اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا, میں کیا کرتا تھا, اپنے آپ کو جلاتا تھا جب چیخ نکلنے لگتی. تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے. وہ تقوی کی برکات ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کہا, اب گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی, اس نوجوان سے, عفیف اور پاک دامن ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا, اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا. تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا, یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے, ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا, ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں, بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے, اس کا جگہ کا نام میں بھول گیا. انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے, وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن کے. ممکن ہے یہ بھی میرا یہ بیان سنے وہ. یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے. میرے والد صاحب جب امریکہ گئے, کنوارے تھے اس وقت, میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے, خوبصورت تھے, اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں. بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی, اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے, بہت ہی خوبصورت آواز تھی, بڑی زبردست پرسنالٹی تھی. آپ جائیں ابھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی ہمارے. جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا, تو پورا محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ. مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے, ہزاروں میتوں کا اعلان کیے تھے. میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے 3 دفعہ اعلان کیا, تینوں دفعہ روئے ہیں. اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی. تو یہ کیسے ہو گئی, یہ کیسے ہو گئی, کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی, اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا. والد صاحب نیوی میں تھے, امریکہ جب فرسٹ ٹائم جہاز گیا ہے, کنوارے تھے اس وقت. تو کنوارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو, پہلی دفعہ امریکہ جائے, وہ بھی کنوارا, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو, اور گناہ کی دعوت ملے, بچنا کتنا مشکل ہے. تو والد صاحب, یہ میں نے والد صاحب سے براہ راست نہیں سنا, میں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے, کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا, کسی نے مجھے بتایا. کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی. اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو, ٹھیک ہے نا, امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا. اب تو لوگ موویز میں اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں نا, اس وقت تو ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتی تھی, موویز بھی نہیں ہوتی تھی, وہ تو پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا یہ ایسا منظر. تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر. جب یہ کہیں گھر پہ گیا ہوں نا تو مجھ پہ اللہ کا خوف آ گیا کہ یہ کیا کر رہا ہوں. وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں. ادھر پہنچنے کے بعد وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں میرا خرچہ کرایا, تم نے کیوں خرچہ کرایا میرا. تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ یار. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا, اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں, اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہٹ جائے گی. واپس بھاگے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ. اس وقت ان کی عمر ہوگی 22 یا 23 سال, زیادہ سے زیادہ 24 سال ہوگی. تو بھاگے ہیں واپس. تو والد صاحب کہتے تھے, جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, کہ مجھے کہنے لگے کہ تمہارے والد صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے, انقلاب. پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی. حفظ قرآن تھا, بھول چکے تھے. روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر, تاکہ قرآن دوبارہ یاد ہو جائے. جہاز پہ 3 سال امامت کی, داڑھی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ,
اور پھر اتنی عزت اللہ نے ان کو دی. اللہ نے ان کے, ہمارے سب بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں, سب بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں, سب بھابیاں پردہ کرتی ہیں. گھر میں کیا آ گیا پورا, حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ اثرات کہاں منتقل ہوئے ہیں؟ خاندان میں, پورے خاندان میں منتقل ہو گئے نا. انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والد صاحب کا. اگر اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑ جاتے, ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے, تو ہم ایسے ہوتے؟ ویسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہے, لیکن گیٹ اپ تو ہے نا. گیٹ اپ تو اللہ نے مولویوں والا دے دیا نا, تھوڑے تھوڑے تو دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا. ایسے نہیں ہوتے ہم. تو یہ جو برکات ہیں یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں, نسلوں میں. اتنی عزت دی اللہ نے, اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ رو رہا تھا انتقال. اور بہت سے لوگوں نے والد صاحب کی قبر کے پاس نہ جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے. حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے, کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ کوئی مقتدی اور رہبر سمجھے جاتے. تہجد کا معمول تھا, تلاوت کا معمول تھا. اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا, ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا. ایسا اللہ نے, کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. جب انتقال ہوا ہے نا جس دن, اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے. گھر میں ان کا معمول تھا, گھر میں آنے کے بعد آفس سے جب گھر میں آتے تھے نا, سب سے پہلے نہا کے, عجیب ان کے معمول تھے, نہاتے لازمی تھے روزانہ. اور چونکہ فوجی تھے نا, تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی. اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی, تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے. ہم کہتے, اب والد صاحب سے کہتے گرمی ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی. بس وہ آنا ہے, دھوتی پہنی, غسل خانے میں چلے گئے, پانی گرم پہلے کیا, اپنا کام سارا خود کرنا, کسی سے کام ہی نہیں لیتے تھے. اور وہ 2 منٹ کے اندر ایسے پھرتی سے نہاتے تھے. ہم حیران, یہ کیسے نہاتے ہیں اتنی دیر میں؟ کہتے میں صابن سے باقاعدہ تسلی سے نہایا ہوں. اتنی جلدی پھرتی میں کام کرتے تھے. آتے ہی تلاوت کرنی, اور تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے. پورے گھر میں والد صاحب کے تلاوت کی آواز آتی تھی. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ انتقال سے چند دن پہلے میں ان کی تلاوت سن رہا تھا, تو میرا دل چاہا میں اس کو ریکارڈ, اس وقت ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, میں نے کہا اس کو میں ریکارڈ کر لوں, لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں کر سکا. میں نے کہا چلو بعد میں کر لوں گا, اور ان کا انتقال ہی ہو گیا. تو تلاوت اونچی آواز سے ٹوپی اتار کے تلاوت کرتے تھے. تو جس دن انتقال ہوا ہے, اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا, ساری زندگی کسی سے خدمت نہیں لی, صرف جو ہے نا کمر دبواتے تھے بیٹوں سے اپنے. تو مجھ سے بھی دبواتے تھے, میرا یہ انگوٹھا بڑا مضبوط ہو گیا ہے. وہ کمر پہ نا ان کے یہ ایسے مالش کر کے, ایسے کمر پہ میں مالش کرتا تھا والد صاحب کی, یہ تیل لگا کے نا ادھر, تو میرے انگوٹھے میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی تھی. تو مجھے کہتے تھے یار تم ہو باریک سے, میرے باقی بھائی ذرا, لیکن یار تمہارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. تو میں کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, یہ مالش کر کے نا یہ انگوٹھا بہت مضبوط ہو گیا ہے. تو کیا تھا, تلاوت کی انتقال سے پہلے, اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بستر پہ لیٹوں نہیں. زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا والد صاحب بستر پہ لیٹے ہوں, یعنی بیمار ہو کے لیٹے ہوں. اپنا سارا کام پھرتیلی پن سے ایسا کوئی بالکل. تو وہی ہوا, موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا. آئے ہیں, تلاوت کی ہے, پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے. صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے, صف سے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں. نماز کی اقامت ہو رہی ہے, اور وہیں اٹیک ہوا, اور وہی ان کا قبر کا سفر تھا. کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے, کہ ایک دن کیا ہوا, بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں, اور فوراً نماز کے لیے گئے. تو والدہ نے کہا کہ بھائی ابھی بارش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفس سے یہاں تک پہنچ گئے, اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے, اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ایسے نماز کے پابند. سعودی عرب میں جب عمان میں ان کی جاب تھی, کئی گھنٹے کا گرمیوں کا روزہ ہوتا تھا, لوگ چھوڑ دیتے تھے. والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا, رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے, رمضان کا روزہ کیسے چھوڑوں. تراویح کبھی نہیں چھوٹتی تھی, رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں, ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے, مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی تھیں. یہ صفات کیسے پیدا ہوئیں؟ اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی توفیق دے دی. تو میں نے یہ تو اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. اور رات کو 12 بجے انتقال ہوا. ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے, موٹے موٹے کام اور چپکے. شو بازی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا ان کو. حج, ہمارے محلے سے جب کوئی حج کرنے جاتا تھا نا, 6 مہینے پہلے اعلان ہوتا تھا فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں. لوگ پہلے سے آ کے نا ان سے دم کروانا. اب تو لوگ بہت حج پہ جاتے ہیں, اس وقت یہ
25 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, तो उस वक्त हाजी की बड़ी वैल्यू होती थी। हज पे जो जाने वाला होता था ना, लोग उससे पहले से माशाल्लाह हज पे जा रहे हैं। हमारे इमाम साहब पूरी रनिंग कमेंट्री शुरू करते थे स्पीकर पे। अब वो हज पे जाने वाले हैं, अब उनका नाम आ गया है। जनाजे की भी रनिंग कमेंट्री होती है हमारे महल्ले में, अल्लाह इमाम साहब की मग़फ़िरत फरमाए, इंतकाल हो गया उनका भी। उसको लोग कहते थे ये रनिंग कमेंट्री शुरू कर देते हैं। जनाजे की चारपाई उठ चुकी है, तमाम हजरात से गुजारिश है कि जनाजा गाह में पहुंच जाएं। अब जनाजा घर से निकल चुका है, मैयत को गुस्ल दिया जा चुका है, ईदी सेंटर से लाश घर में आ चुकी है। पूरी ना कमेंट्री होती थी। तो वो जनाजे की भी कमेंट्री, और अगर कोई बीमार होता था महल्ले का तो उसकी भी कमेंट्री। आगा खान में दाखिल हैं, उनके पित्ते में डॉक्टर ने पथरी बताई है। गफ्फार भाई के तमाम हजरात से गुजारिश, दुआ की गुजारिश है कि अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। पूरा महल्ला दुआ कर रहा था, अल्लाह गफ्फार भाई के पित्ते की पथरी निकाल दे। ठीक है, वो चूंकि सियासी थे, जमीयत के थे, तो वो पूरी ना सियासत से लेके चलते थे हर चीज। तो वालिद साहब अब जब हज पे जाता था कोई, तो उसकी फिर वो जब हाजी साहब आते थे उनका बड़ा इस्तकबाल। हमारे वालिद साहब को ये चीजें पसंद नहीं थी। वालिद साहब हज करके गए पता ही नहीं चला, और वापस किसी को बोल्टन मार्केट में मिले। उसने कहा हमने तो सुना था आप हज करने गए हुए हैं। वालिद साहब ने कहा मैं भी अभी आया हूँ। मैंने कहा चलो बोल्टन मार्केट से जरा टच करता हुआ घर चलो। एक थैला था उनके पास, उसी थैले में हज भी हो रहा है। पूरी दुनिया देखी थी वालिद साहब ने, पूरी दुनिया का सफर किया। बताते थे कि चीन और ऑस्ट्रेलिया ये 2 मुल्क ऐसे हैं जहां मैं नहीं गया, बाकी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें मैं गया ना हूं। लेकिन इतनी सादगी कि आप कहेंगे कि शायद ये कभी अंडा मोड़ भी नहीं आए होंगे। कोई शोबाजी नहीं थी, ऐसे चुपके से गए हैं और हज करके चुपके से वापस। शोहरत पसंद नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी शोहरत। तो कोई भी काम है बस आराम से चुपके से कर लिया। खत्म कुरान के मौके पर हमारे इमाम साहब ना सबको बुलाते थे। हाँ भाई, अब तो वालिद साहब को पसंद नहीं होता था कि नाम लिया जाए मेरा, तो ये चीज लोग उनकी पसंद करते थे। तो उनकी मौत भी ऐसे ही हुई है चुपके से। रात 12 बजे इंतकाल हुआ, मैं मदरसे में था, हम लोग पहुंचे, हम तो हैरान हो गए ये कैसे हो गया भाई एकदम। तो उनको गुस्ल दिया और फजर की नमाज के बाद जनाजा तैयार था। फजर में नमाजी कम होते हैं। ऐलान हुआ फजर के बाद, जब पब्लिक हमारे घर आना शुरू